آپ نے 6 اور 7 مئی کی رات کو ہمارے اوپر میزائلوں کی جو ہے بارش برسائی، 3 اور اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہاولپور میں جس مسجد کو شہید کیا ہے، مسجد سبحان، کیا اس کا تعلق کہیں دور پرے سے بھی لشکر طیبہ سے ہے؟ میں نصرت جاوید کیمرے کی طرف دیکھ کر پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رؤوف اظہر ہرگز اس حادثے میں مارا نہیں گیا ہے۔ اس طیارے کے ذریعے تو آپ تصویریں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ آج کے سیٹلائٹ کے دور میں ڈرون طیارے کی کوئی افادیت ہی نہیں بنتی۔ یہ جو ڈرونز پاکستان پہ آئے ہیں، یہ محض جاسوسی کی نظر سے نہیں آئے تھے، ان کا مقصد ایک پیغام دینا تھا۔ کیوں؟ تو یہ پیغام دینے کو کیا کہ بھائی صاحب، بدلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچئے گا، ہماری یہ ریچ ہے۔ مطلب یہ مودی نے پھر ایک میسج دے دیا کہ وہاں کے عوام کے جذبات بکھرے ہوئے، بہت بپھرے ہوئے، اور وہاں پہ مختلف ٹولیوں میں لوگ یہ نعرے لگاتے رہے، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ یعنی تو ہم نے بھی انہیں بتا دیا کہ اگر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ہم آپ کو راستے میں انٹرسیپٹ کر کے گرا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے ابھی تک کی صورتحال۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ فرنٹ لائن اپڈیٹس کے ساتھ اس بار ہم پھر ڈسکشن کریں گے نصرت صاحب کے ساتھ۔ بہرحال پاکستان انڈیا ایشو بہت بڑھ چکا ہے، اس وقت صرف پہلگام اٹیک کی بات نہیں ہو رہی، دونوں ملکوں کی ایگزسٹنس پر بات آ گئی ہے۔ دونوں طرف سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، میڈیا بات کر رہے، ڈویژن دونوں سائڈس پر نظر آ رہی ہے، لوگ دونوں سائڈ پر جوشیلے ہوئے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ لیکن اس کے بعد فیوچر کیا ہے؟ ڈرونز کیسے آئے یہاں پر؟ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان رسپونڈ کب کرے گا، جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ لمحہ بدلتی صورتحال جو ہے نا، اس میں ہم جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے نا، اس طرح ہم کامنٹری نہیں کر سکتے۔ زیادہ ضروری ہے کہ جس کو سو کالڈ بگ پکچر کہتے ہیں نا، وہ ہم جب، کیونکہ آج ابھی اس وقت بیٹھ کے میں جو بات ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو آپ کو اپلوڈ کرنے میں اور پھر اس کو ہمارے پلیٹ فارم میں ڈالنے میں دیر لگے گی، اس دوران پتہ نہیں کیا ہو جائے، بیکاز سچویشن سیکنڈز کے حساب سے چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب بنیادی جو 3-4 باتیں جو اس ہاڑا ہوڑی میں لمحہ بلمحہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے جو ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لمحہ بلمحہ صورتحال ہے وہ ہمارے ٹی وی ٹکروں پہ ہمارے رپورٹروں کے ذریعے وہ تو آگاہی آپ کو مل رہی ہے دیکھنے والوں کو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پہلگام میں ایک حملہ ہوتا ہے، اس حملے کو گزرے ہوئے آج تیسرا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، یعنی آلموسٹ ہم اس کے تیسرے ہفتے میں ہیں، لیکن بھارت ابھی تک یہ نہیں بتا پایا کہ اس میں اس نام کے کتنے افراد تھے جن کے یہ نام تھے، وہ مقامی ہیں یا پاکستان سے مبینہ طور پر بھیجے دہشت گرد تھے۔ پھر وہ اتنا بھی ثبوت نہیں دے سکے تیسرے ہفتے تک بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ریشنلٹی کا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے ان بندوں کی نشاندہی کرتے، اور وہ نشاندہی کرنے کے بعد آپ پھر چاہے جھوٹا الزام لگا دیتے کہ جی یہ پاکستان سے آئے تھے یا پاکستان سے تربیت لی تھی، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، طیش کے عالم میں آپ نے ایک بات کر دی۔ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 6 اور 7 مئی کی رات کو ہمارے اوپر میزائلوں کی جو ہے بارش برسائی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے
ہماری مساجد کو شہید کیا. ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں 26 کے قریب، ان میں سے بہت زیادہ تعداد گھریلو خواتین کی ہے اور ایسے معصوم بچوں کی ہے جن میں سے ہارڈلی کسی بھی بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے، جن کا اس معاملے سے نہ کوئی لینا دینا ہوگا، نہ وہ انوالوڈ ہوں گے ان کرائمز میں. اب جو پہلی بات پہلگام حملے کے بعد بھارت نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ صاحب یہ ریزسٹنس فرنٹ نامی تنظیم نے کیا ہے، جو کہ لشکر طیبہ کا نیا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہاولپور میں جس مسجد کو شہید کیا ہے، مسجد سبحان، کیا اس کا تعلق کہیں دور پرے سے بھی لشکر طیبہ سے ہے؟ بتائیں، یہ اوپنلی انڈین میڈیا بتایا اب یہ بات؟ نہیں ہے ہی نہیں. سر وہ تو پھر بھی کہیں گے ہے. ارے بی بی میں بتا رہا ہوں، اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے ایک اور تنظیم سے جو لشکر طیبہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں بہت مطلوب دہشت گرد مارا گیا ہے جو تمام دنیا کے دہشت گردوں کا الٹیمیٹ حتمی استاد ہے. نام اس کا بتاتے ہیں رؤف اظہر، اور کہتے ہیں وہ مولانا مسعود اظہر کا بھائی ہے. میں نصرت جاوید کیمرے کی طرف دیکھ کر پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رؤف اظہر ہرگز اس حادثے میں مارا نہیں گیا ہے، اور مجھے نہ اس تنظیم سے نہ اس تنظیم کے رہنماؤں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن یہ آپ آن ریکارڈ یہ بات لیکن کہہ رہے ہیں. میں ایک رپورٹر کے طور پر، ایک صحافی کے طور پر اپنی صحافتی ساکھ کو داؤ پہ لگاتے ہوئے کیمرے پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ نہیں ہے. کہ رؤف اظہر 6 اور 7 مئی کی رات کو جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ نہیں مارا گیا. اب آپ نے سب کچھ کر لیا، جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں بگسٹ پکچر دینی ہے. وہ یہ ہے کہ 7 مئی کو آپ کے فارن سیکرٹری وکرم مسری صاحب، جو کہ بذات خود کشمیری پنڈت ہیں، وہ ایک بریفنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیل گڈ فیکٹر کے لیے 2 خواتین سے دفاعی آپ بریفنگ کرواتے ہیں، جن میں سے ایک مسلمان خاتون ہندو ہے اور ایک مسلمان صوفیہ ہے. قریشی، if I'm not wrong، ان کا نام ہے. ٹو کریٹ فیل گڈ فیکٹر. اتفاق کی بات ہے کہ صوفیہ قریشی صاحبہ کا تعلق بھی گجرات سے ہے، جہاں سے ہم ان کے پردھان منتری کا تعلق ہے. بہرحال وہ خیر وہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اس میں آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلگام کا بدلہ لے لیا، اب ہماری طرف سے لڑائی ختم. اور ہمیں تو مسلمانوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، دیکھو ہم پریس بریفنگ کے لیے بھی لے آئیں گے. لمبی بات وہ الگ ہو جائے گی، ہم یعنی کہ ہماری توجہ بٹ جائے گی. بنیادی پیغام آپ یہ دیتے ہیں کہ 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات ہوئے حملوں کے بعد ہم نے بدلہ لے لیا، حساب برابر ہو گیا. اور غالباً اسی بات پر ٹرسٹ کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ٹیٹ فور ٹیٹ ہو گیا، ناؤ فورگیٹ اٹ، موو آن. یہی ہوا نا آپ کے اس دعوے کی وجہ سے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈرون بھیجنے کی کیا ضرورت تھی 8 مئی کو؟ اس کا کیا دکھ؟ اس کا جو ہے وہ جواز یہ پیش کرتے ہیں بقول ان کے کہ جی 7 مئی کی رات پاکستان نے فلاں فلاں شہر 15 شہر گنوائے، جن میں جلندھر بہت بڑا پنجاب کا شہر، امرتسر شامل جو سکھوں کا بہت مقدس شہر سمجھا جاتا ہے، اور سری نگر، اور ہر مطلب 15 شہر گنوائے انڈیا کے، کہ پاکستان نے چونکہ ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس لیے لہٰذا ہم نے جواباً، بھائی ڈرون جو ہے، ڈرون طیارہ اس کے بارے میں مشہور ویسے تو یہ ہے کہ وہ تو جاسوسی طیارہ ہے. اس طیارے کے ذریعے تو آپ تصویریں لیتے ہیں،
ٹھیک ہے. حالانکہ آج کے سیٹلائٹ کے دور میں ڈرون طیارے کی کوئی افادیت ہی نہیں بنتی. اگر آپ کے پاس ایک طاقتور جو ہے وہ فضا میں اسپیس میں آپ کے پاس اپنا انتظام موجود ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی چپے پر نگاہ رکھ سکتے ہیں. آپ کو ڈرون کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ڈرون آئے ہیں یہ ایز سچ محض جاسوسی نہیں ہے. ڈرون طیاروں کی پھر اس کے بعد جو ہے جس کو پے لوڈ کہتے ہیں کہ اس میں بارود ہو سکتا ہے یعنی بارودی مواد. تو اس کی کیپیسٹی ڈیولپ کی سب سے پہلے امریکہ نے ریپر نام کے جو ہے وہ ڈرونز بنائے جو ہمارے ہاں جیسے وہ جو یعنی سابقہ قبائلی علاقے تھے وہاں استعمال ہوتے تھے کہ یوں ڈرون جا رہا ہے اس کے ساتھ 2 میزائل ہیں ان میں سے ایک دہشت گرد کو بقول ان کے دیکھا اور ٹک دبایا اور وہ اس کو مار دیا. ٹھیک. یہ جو ڈرونز پاکستان پہ آئے ہیں یہ محض جاسوسی کی نظر سے نہیں آئے تھے. ان کا مقصد ایک پیغام دینا تھا. کیوں کہ 7 مئی کے واقعات کے بعد ہمارے ہاں بیک ٹو بیک میٹنگز ہوئیں قومی سلامتی کمیٹی کی جس میں فوج کو یہ اختیار دیا گیا کہ 6 اور 7 مئی کی رات کو جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اس کا بدلہ چکانے کے لیے آپ وقت میتھڈ اور اس سب کا تعین کریں. تو 8 مئی کی صبح بھارت نے یہ ڈرون بھجوا کر ہمیں یہ کنوے کیا کہ بھائی صاحب ذرا سوچ سمجھ کے آنا. ہم پاکستان میں ان مقامات پر ہم پہنچ سکتے ہیں. اور انہوں نے جو ڈرون بھیجے ان کو باقاعدہ انٹرسیپٹ کیا گیا اور انٹرسیپٹ اسی وقت کیا گیا کہ جہاں سے وہ اڑے تھے آدم پور سے اڑتے ہی جیسے ہی یعنی کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں دکھایا بھی تھا یعنی کہ وہ تو ڈیجیٹل سگنیچرز آج کے زمانے میں اس طرح کا جھوٹ ڈیجیٹل نہیں بولا جا سکتا. تو وہ تو ڈیجیٹل اس میں انہوں نے پے لوڈ بھی رکھا کچھ ڈرونز پہ. یہ ڈرون جو ہے یہ اسرائیل کا ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک. یہ خفت مٹائی گئی ہے کہ پاکستان نے جو رافیل طیارے گرائے تھے جس پر تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اگر جدید ترین ٹیکنالوجی کی بات آ گئی ہے تو وہ ہمارے پاس بھی ہے. وہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کل جو ہے وہ ڈرون برسائے پاکستان کے بہت سی ہیروپ ہے. اچھا یہ ایک ٹیکنیک ہے اس کو کہتے ہیں SEAD سیڈ از فار سپریشن یعنی دبا دینا یا مفلوج کر دینا. اینمی ایئر ڈیفنس یعنی دشمن کے ایئر ڈیفنس کو مفلوج کرنے والا نظام. اس نظام کے تحت یہ حروف اسرائیلی میزائل جو ہے ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ محض جاسوسی طیارہ نہیں ہے. اس میں پے لوڈ یعنی بارودی مواد بھی لایا جا سکتا ہے. سر سیلف ڈیٹونیٹنگ ڈرونز ہیں یہ کہ مطلب ایکسپلوسیو ہوتا ہے اس کے اندر. ہاں ایکسپلوسیو اس کو بعض اوقات لوئٹرنگ میونیشن بھی کہتے ہیں. آوارہ گرد بدماش خنڈا کہتے ہیں آپ یعنی ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ چلتا پھرتا سوئسائڈ بامبر جہاں خطرہ نظر آئے گا وداؤٹ اے مین ایکسپلوڈ کر جائے گا یعنی کہ وداؤٹ ہیومن بینگ. تو اصل بات یہ تھی کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان بدلہ لے گا جو کچھ آپ نے 6 اور 7 کو کیا تو یہ پیغام دینے کو کیا کہ بھائی صاحب بدلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچئے گا ہماری یہ ریچ ہے. مطلب یہ مودی نے پھر ایک میسج دے دیا. نہیں لیکن وہ میسج جو ہے وہ ناکام ہوا نا کہ جو ڈرون بھیجے گئے تھے ان کو گرا دیا گیا اسی وقت. ٹھیک ہے نا. اور گرایا بھی اپنی پسند پہ ہے کہ مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک میزائل جو ہے اس کو ڈنگا تک آنے دیا. ڈنگا یہ گجرات کے پاس کھاریاں سے اس کے درمیان یہ ایک یعنی قصبہ ہے بڑا مشہور قصبہ ہے.
تو ڈنگا پہ کے قریب اس کو گرایا گیا ہے، یعنی مناسب وقت دیا گیا، دیکھا گیا کہ بھی کہاں تک ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں اور کہاں گرایا جائے۔ تو اگر یہ ڈرون بھیج کر مودی صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ بھارت جو ہے یعنی پاکستان جو ہے وہ اب حملہ کرنے سے گھبرائے گا، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ پاکستان کے عوام کے اندر پینک ہرگز نہیں پھیلا۔ کل آپ یہ دیکھیں ڈرون آئے ہیں، یہ کچھ ہوا ہے تو زندگی رواں رہی ہے، تو یہی تو اس وقت پاکستانیوں کا مارکیٹیں پلس کھلی پوائنٹ بھی ہے۔ گئی ہیں، اور ویسے تو کل رات کو جو ہے کراچی ایئرپورٹ پر بھی انڈین میڈیا نے قبضہ کر دیا تھا، اسلام آباد بھی تباہ سر ہو رات کو چکا ہے۔ کراچی پورٹ اڑا بھی اب دیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا ہم واقعی اسلام آباد میں اپنے اسی دفتر میں سر بیٹھ کر ریکارڈ کر اگر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز برباد میں؟ ہو گیا تو ہمارا آفس پھر بھی بچ گیا ہے۔ پھر بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، پاکستان کو بدلہ لینا ہے۔ اب اس میں ٹائمنگ کے سوال ہے۔ ہمارا عام پاکستانی کہتا ہے جی کہ بس یہ بہت ہو گئی، پہلے انہوں نے میزائل بھیجے، اب ڈرون بھیجے، اب آپ کس چیز کا سر انتظار کر میرا رہے بھی ہیں؟ یہی سوال تھا کہ بے صبری ہوئی ہوئی ہے نا سب میں کہ ہوتا کب ہے، ہوگا۔ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس بے صبری کا ذکر کرتے ہوئے یہ مت بھولے کہ اپریل 22 کو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا۔ انڈیا نے ریٹیلیٹ کب کیا ہے؟ 6th and 7th میں کی رات کو۔ تو ایک دو دن جو ہے وہ ہمیں بھی مل جانے چاہیے۔ دیٹس ٹرو سر، اسٹریٹجکلی چلنا پڑے گا، جذبات کی بیسس پہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ۔ تو میں لیکن اس بات پہ دیکھیے، مثال کے طور پر بہاولپور میں جن لوگوں کے جنازے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں نے اس کے شرکاء سے بہت لوگوں سے میری تفصیلی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ بطور رپورٹر آپ کے ہر جگہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے عوام کے جذبات بکھرے ہوئے، بہت بپھرے ہوئے، اور وہاں پہ مختلف ٹولیوں میں لوگ یہ نعرے لگاتے رہے، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، یعنی وہ جو ایک فوری ایک اس ٹائپ کے آتے ہیں نا۔ تو آپ کب تک اس جذبے کو، اس سوچ کو اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ حکومت جو ہے اپنا یعنی برقرار نہیں رکھ پائے گی وجود۔ تو میں پورا کنونسڈ ہوں۔ اب اس وقت ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے، لمحہ بلمحہ صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں جمعے کے دن نماز جمعہ سے قبل۔ تو میں بالکل حیران نہیں ہوں گا کہ فرض کرو بائی دا ٹائم یو اپلوڈ دس تو کچھ ہو چکا ہو، تب تک کچھ اور ہو چکا ہو یا نہ ہوا، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ بی شیور۔ سر لیکن جو لوگ اس ہمیں وقت تو انٹرنل، لیکن آج نہ صحیح تو کل ہو سر جائے۔ لوگ اس وقت جو ہم بھی ہوئے ہوئے ہیں ایموشنل، آبویسلی سب کہہ رہے ہیں کہ یار ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنسز کے علاوہ کچھ کیوں نہیں کر رہا، بٹ یو نو سر کہ بیک ڈی اینڈ جی پہ آئی ایس پی دیکھو خیر یہ بھی اب ہم لوگوں کی سر بیک اینڈ پہ اسٹریٹجکلی چل رہا ہے نا۔ کا کام آئی ایس پی آر ہے کیا؟ انٹر سروسز Public پبلک relations۔ ریلیشنز۔ ان کا کام تو فائرنگ نہیں ہے نا، ان کا کام تو رپورٹنگ یہی ہے میڈیا کے سامنے آ کے بات یہ ذرا کرنا۔ تھوڑی سی جذباتی بات ہے، ورنہ کہ جہاں پہ کبھی کرٹیسزم کی بات آتی ہے، اور خاص طور پر ہم نے تو ساری سر پاک زندگی فوج گنوا دی اس اوور آل میں۔ لوگ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ پریس بریفنگ کے سیدھی علاوہ سادی کوئی بات رسپانس ہے دے۔ کہ وہ رسپانس کی ایکسپیکٹیشن بہت شدت سے بڑھ رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی بھی صورت میں ٹالا جا سکتا ہے۔ تو سر ایسکیلیشن دونوں سائڈس پر ہے، مطلب انڈیا کی طرف سے بھی نہیں، کہ انڈیا they are کی طرف also سے ready۔ تو ہو چکی نا، انڈیا نے تو 2 کر چکی ہے۔ انڈیا نے پہلے 6 تو اور سر 7 کی رات کو کیا، پھر 8 کو انہوں نے ڈرون کیے، ان کا آپریشن وہ تو سندور 2 کر چکے ہیں نا، ابھی تو 2-0 ہے راؤنڈ کے حوالے سے۔ تو سر آپریشن سندور جو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو چکا ہے؟ 7 کو تو انہوں نے کہا تھا، مجھے نہیں لگ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے بدلہ لے لیا، تو ابھی تک نہیں سمجھا پائے نا۔ اگر بدلہ لے لیا تھا تو پھر تم نے 8 مئی کو یہ ڈرونز کیوں برسائے ہیں؟ اس کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈرون انہوں نے یہ خفت مٹانے کو کہ اچھا آپ نے معراج طیارہ جدید ترین جو ہم نے لیا تھا بڑے مان سے وہ تباہ کر دیے ہیں، فائن، تو ہمارے پاس اسرائیل کا دیا ہوا یہ ٹیکنالوجی بھی ہے، یہ پیغام دینے کو، یہ اپنی خفت مٹانے کو ہے، یہ ہم یہاں لوگوں کو سمجھانے سے قاصر رہے ہیں۔
یہ بات ہمارے جو لوگ جو بیانیہ سازی کرتے ہیں یہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں قاصر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھارت نے 8 مئی کو جو ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں پہ جو ڈرون برسائے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ خفت مٹانا تھا کہ اچھا آپ نے معراج طیارے تباہ کیے، فائن، نو ایشو، وی ہیو انف، یہ ہمارے پاس اسرائیل کی فراہم کردہ یہ ٹیکنالوجی بھی ہے، اور بچو اگر تم اب واقعتاً اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہو کہ تم 6 اور 7 مئی کا بدلہ لو گے اور کچھ چیزیں ٹارگٹ کرو گے تو پھر ہم اس طرح بھی رسپونڈ کریں گے، اور یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے بھی انہیں بتا دیا کہ اگر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ہم آپ کو راستے میں انٹرسیپٹ کر کے گرا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے ابھی تک کی صورتحال، یہ بگ پکچر ہے۔ سو لیٹ سی وٹ ویئر اٹ مووز۔ لیکن سر ڈو یو تھنک کہ ہم وہ وسائل یا ریسورسز ہمارے پوزیس کرتے ہیں کہ ایسکیلیشن خدا نخواستہ ذرا زیادہ میجر لیول پہ ہو جائے تو وی کین فائٹ بیک؟ کیونکہ تو دین ابھی تک پھر ہم کیوں اپنا، کیونکہ سر لوگوں کو کامن ویو یہ ہے نا کہ بس ایک حد تک ہی لڑ سکتے ہیں انڈیا سے، ورنہ ہمارا کیا مقابلہ ان کی ملٹری سے، ان کی اکانومی سے، ان کا اوور آل جو اسٹیٹ ہے۔ نہیں تو پھر ملک بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس کو اعلان کرتے ہیں آ کے اعلان، اور سارے کہ اکھنڈ انڈیا۔ تو وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو پاکستان ہے اتنا ترکنے والا نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں۔ سر ہم وی آر اے اسٹرانگ نیشن۔ او نو 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 وے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، nothing can shake us۔ ایسی بات نہیں، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ اور سر ملک کی سوورینٹی کی بات آتی ہے، یو تھنک ہم فائٹ بیک نہیں کریں گے؟ ہماری جگہ کوئی بھی ملک ہو فائٹ بیک تو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چوائس کیا ہے آپ کے پاس؟ وار میں آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ یہ ایسے بہرحال جذباتی باتیں ہیں وقتی طور پر، اور لوگوں کا غصہ بجا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ دفاعی امور کا ماہر نہیں ہوتا، وہ تو ایک عام آدمی کا 2 مرتبہ آ گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2-0 والی بات ہے نا۔ ہاں یہ ہے بات۔ لیکن سے یہ T20 کا میچ تھوڑی ہے۔ جی جی، ان لوگوں نے اسکور بنا لیا، اب ہماری باری ہے۔ اب ہماری باری ہے، اور ہم یقیناً آئی ہیو نو ڈاؤٹ وی ول ریئیکٹ۔ جیسے سر آپ نے مودی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ضرور ریٹیلیٹ کرے گا جب پہلگام ہوا تھا۔ میں نے جس طرح یہ کہا تھا کہ اور ثابت ہوا کہ جی واقعی مودی نے کیا ہے ریئیکٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر صورت میں ریئیکٹ کریں گے، اور بلڈ اپ بھی اسی طرف ہو رہا ہے۔ اسی طرح۔ چلیں سر، بٹ لیٹس سی نیکسٹ ایپیسوڈ تک آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ آئی جائیں گی نئی چیزیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ناظرین بات وہی ہے کہ آج 9 مئی کے دن یہ ایپیسوڈ پہ ہم نے ڈسکشن کی، کیا ہو سکتا ہے 10 مئی تک یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ منٹس کے حساب سے سچویشن بدل رہی ہے دونوں سائڈز آف دا بارڈر پہ، تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔